اور جس کیفیت کے اندر وہ لوگ زندہ ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. یہ اس غلامی سے آپ کو نجات ملی جو غلامی آپ تصور نہیں کر سکتے تھے اگر آپ کے ساتھ رہتی. ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر جمہوریت کی پیداوار ہے، ہم بنیادی طور پر اینٹی جمہوریت کی پیداوار ہے. اگر جمہوریت کی پیداوار ہوتے تو ہندو اکثریت میں تھے. اسی لیے تو اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگی. ابلیس یہی کہتا ہے کہ ہم نے خود 400 لوگوں کے اندر ایک فرعون کا اقتدار جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھ دیا. لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا. ہم نے وہ تمام وعدے بھول دیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1.5 سال ہمیں اس بات پہ لگا، 1.5 سال، کہ صرف اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہم جو کلمہ پڑھتے تھے، ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ہم جو کہتے تھے کوئی معبود نہیں، ہمیں 1.5 سال اس بحث کے اندر لگا کہ ساورینٹی گوز ٹو گاڈ. پھر اس کے بعد ہم نے ساورینٹی گوز ٹو گاڈ کا آج تک جو تمسخر اڑایا ہے، جس کیفیت کے اندر ہم یہ ملک کسی اور نام سے لیے ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. عراق بھی ہے، شام بھی ہے، لبنان بھی ہے، سب کچھ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ عراق، شام، لبنان، مراکش، مصر، سب کی زبان عربی ہے، سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب کو تقسیم کر دیا گیا کیک کی طرح، کوئی فرق نہیں پڑا میرے رب کو. لیکن میرے رب کی غیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ تم نے ایک ملک میرے نام پر لیا تھا، اس کے باہر میرے نام کی تختی لگائی تھی، اور پھر وہ اس کو تصحیح کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. پھر ہمارے اعمال پر ہماری پکڑ بھی ہوتی ہے. یہی وہ کیفیت تھی جس سے صوفیہ صدیوں تک ہمیں کہتے رہے، جن میں سے واصف علی واسط بھی تھے اور اقبال بھی تھے اور بہت سے لوگ. اور آج وہ جس خوف سے کانپ رہے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہم اپنی اعمال کی اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں، ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو جو ہم نے اللہ کے نام پہ لیا تھا، ہم اس کو اجاڑنے کے درپے ہوئے ہیں. ڈی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کسی ایس ایچ او کی تختی کسی گھر کے باہر لگی ہو تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے. ایک بات طے ہے کہ اس ملک نے رہنا ہے، لیکن جو اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کا عذاب یہاں سہنا ہے. قیامت کے دن کسی قوم نے جا کے بحثیت قوم پیش نہیں ہونا، فرداً عذاب ہوگا، ہر کوئی اپنا فرد عمل لے کے جائے گا، لیکن قوموں کے عذاب کا فیصلہ یہی ہو جایا کرتا ہے. قوموں کے بارے میں اللہ یہی بتا دیتا ہے کہ میں تمہیں کس جگہ کیسے اور کس طرح ماروں گا. اور وہ کیفیت آنے سے پہلے قومیں استغفار میں پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اور اس کا راستہ اقبال نے، سب لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جواب شکوہ ایک بڑی عجیب و غریب نظم ہے. اللہ تعالیٰ ایک کچھ الہامی کہتے ہیں، کچھ جوش صاحب کہا کرتے تھے کہ اقبال اپنے مقام سے گر گئے. لیکن میں جواب شکوہ کو ایک نعت کی صورت میں لیتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی کسی کو آپ نے افسانہ پڑھتے ہوں تو پڑھتے پڑھتے آپ آخر میں چند لائنوں پہ آتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ روشنی آ گئی، سارا کچھ کھل گیا. بہاؤ افسانے کا وہاں لے کے آتا ہے. جو نظم لکھ رہے ہوتے ہیں آخری مصرے کے اوپر آپ کو پتا چلتا ہے کہ نظم جو ہے ایک بہاؤ میں اس نظم مکمل ہو گئی اس آخری 2 مصروں کے اوپر. اسی طرح جو پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے، جب فائنل سٹروکس لگاتا ہے تو پینٹنگ روشن ہو کے آ جاتی ہے. اقبال بھی جب جواب شکوہ لکھتے ہیں، جو الہامی کتاب ہے، ان کی نظم ہے، جو کیفیت وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس جگہ پہ جہاں جو دفن ہے اس جگہ پہ ان پہ وارد ہوئی تھی، اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور وہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور بہت سے شکوے ہیں کہ جن کا جواب اللہ دیتا ہے. حل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جو اقبال کی زبانی سنیے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور عشق محمد میرے طرح تقریر کرنے سے نہیں ہوتا. عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرح گفتگو کرنے، نعتیں پڑھنے، ان ساری چیزوں سے نہیں ہوتا. ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا کہ اس پہ غور کیجئے گا اور سوچئے گا ہم پہ بدعمالیاں کیوں آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے ایک صحابی
سے سوال کیا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، کہ تم مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آپ نے تیسری دفعہ جب زور دینا ہوتا تو 3 دفعہ پوچھا کرتے تھے کہ مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں۔ فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مصائب اور آلام ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے۔ لڑکی سے عشق ہو جائے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، امتحان میں فیل ہونے لگتے ہو، ماں باپ سے لڑتے ہو، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، کوئی کھانے کو چیز نہیں سوچتی۔ میرے رسول کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محفلوں میں بیٹھ کے مکمل ہو جائے، ناممکنات میں سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دے دیں گے تم کو لوح و قلم، لکھو اپنی تقدیر، عشق تو کر کے دکھاؤ۔ اور عشق کی کیفیت، عشق کی کیفیت صرف ایک شعر میں اقبال نے بتا دی جو انہوں نے پڑھا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست، جس نے سید الانبیاء کی رمز کو پہچان لیا، شرک را در خوف مزمردی داست، اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک محسوس ہوتا ہے۔ جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو ایس ایچ او سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو ڈی آئی جی سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو چیف منسٹر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو صدر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، اور جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ جن دلوں میں شرک بسا ہوا ہو ان میں میرے محمد کا نور کیسے بس سکتا ہے؟ جو ڈرتے ہوں، جو خوف کھاتے ہوں، جنہیں کل کی آزمائشیں ڈراتی ہوں، جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے، انہیں میرے اللہ ہاتھ نہیں پکڑا کرتا، وہ کہتا ہے پیچھے چھوڑ دو میں پکڑنے والا ہوں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج صبح آتے ہوئے میں جو قرآن پاک کی ایک آیت راستے میں پڑھتے ہوئے میں صرف یہ سنا کے اجازت چاہوں گا، آپ سوچ لیں کہ کیا ہماری حالت ایسی نہیں ہے۔ سورہ الانعام کی ایک آیت، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا۔ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں قادر ہوں کہ تم پر عذاب نازل کروں آسمانوں سے اوپر سے، سیلاب آئے تمہیں پتہ ہی نہ چلے، 2 مہینے لگے ہوں کراچی پہنچتے پہنچتے، گھومتے رہے اسی شہر کے اندر، تمہاری ٹرین 24 گھنٹے میں پہنچ جائے اور میرا سیلاب جو ہے 3 دن انتظار کرو کہ کہاں پہنچے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دوں، اور تیسری چیز کہ تمہیں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر عذاب کا مزہ چکھاؤں، ٹارگٹ کلنگ، اس طرف سے مارو اس طرف، پتہ نہیں چلتا کون مار رہا ہے اور کون نہیں مار رہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ رک گئے اور کہا، پہلی دفعہ فرمایا اے اللہ میں تیرے چہرے کے تقدس کی قسم اٹھا کر پناہ مانگتا ہوں تمہارے چہرے کے تقدس کی اس عذاب سے جو تم آسمان سے نازل کرے۔ پھر فرمایا میں تمہارے چہرے کے تقدس کی قسم اٹھا کر اس عذاب سے کہ جو تم پاؤں کے نیچے سے زلزلے کی صورت نازل کرے، اور پھر تیسری چیز کہ جو تم آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو گردنیں کٹوا کر عذاب کا مزہ چکھوائے، اور فرمایا یہ سب سے کم عذاب ہے۔ یہ جو ہم روز دیکھتے ہیں 60 مر گئے، 30 مر گئے، 40 مر گئے، 70 مر گئے، یہ سب سے کم عذاب ہے جو ہم پہ نازل ہو رہا ہے۔ اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، ڈرو اس فتنے سے جس کا وبال ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جن کو ان پر نازل کر دیا گیا، سب اس میں رگڑے جائیں گے۔ کیوں؟ حدیث جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل کو کہ فلاں 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 بستیاں ہیں ان میں جا کے عذاب نازل کر دو۔ جبریل واپس پہنچے، کہا وہاں ایک آدمی ایسا ہے کہ طرفت عین، آنکھ چھپکنے جتنا گناہ بھی نہیں کیا، کہا اس شخص کو پہلے مارو اور اس کے بعد اس کے اوپر بستی الٹ دو، اس لیے کہ یہ شخص خود زاہد تھا، عابد تھا، پرہیزگار تھا، لیکن میری غیرت کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا۔ کتنا
दिलों का रंग बदलता है। मन रा मिनकुम मुनकरन वजुर्र बिही यदै, कि जो कोई बुराई को देखे हाथ से पकड़ के रोक ले। फ़इन लम यस्तते, नहीं इस्तिताअत करता, फबिल लिसान ही, जुबान से। फ़इन लम यस्तते, नहीं इस्तिताअत रखता, फबिक़ल्बिही, दिल से। फ़ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, ये ईमान का निचला तरीन तबका है। अगर आपकी पार्टी का मेंबर, अगर आपकी खानदान का कोई रुकन, अगर आपके जानने वाला कोई दोस्त करप्शन करता है, जुल्म करता है, ज्यादती करता है, और आपके दिल के अंदर भी उसके खिलाफ नफरत पैदा नहीं होती, तो सोच लो, मेरा नबी कहता है आप ईमान के उस आखिरी दर्जे से भी नीचे हो। ये है वो अमाल। एक बात याद रखिए, मेरा अल्लाह इस बात पर भी कादर है कि वो सारे की सारी बस्ती को बदल के यहां किसी और नस्ल को वारिस बना दे। ये मुल्क और ये खित्ता उसको इसलिए अजीज है कि सैयदुल अंबिया को इस खुत्ते से खुशबू आती थी। अगर हम यहां बदबू फैलाने का बायस बनेंगे तो अल्लाह इस बदबू को पाक करके जमीन को ताहर कर देगा, ये उसका वादा है। याद रखिए कि जो इस सरजमीन के साथ वफा नहीं करेगा उसे ना सैयदुल अंबिया की मोहब्बत नसीब होगी और उसे ना उन लोगों की मोहब्बत नसीब होगी कि जो इसके लिए दर्द में रोते और तड़पते और दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ये नादान हैं, इन पर रहम फरमा, इन पर करम फरमा, ये तुझे जानते नहीं, ये इस खित्ते की अहमियत को नहीं जानते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो दोस्तों, इसके साथ ही अब मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आइंदा सोमवार के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर इसी प्रोग्राम हमारी उम्मीद हमारे नौजवान के साथ हाजिर होऊंगा। आपका मेज़बान प्यारा दोस्त आपसे इजाज़त चाहता है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। आप सबका अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।